عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو بیٹا آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11، میری آواز سنو۔ اور یہ آواز جو سنوانا چاہ رہی ہے یہ کوئی اور نہیں، ہماری زمین ہے، وہ زمین جو ہمارا گھر ہے، جہاں ہم رہتے ہیں۔ یہ جو سبق ہے صنف کے لحاظ سے یہ آپ بیتی ہے، اور آپ بیتی سے مراد ہوتی ہے ایسی کہانی جس میں کوئی شخص یا چیز اپنے اوپر ہونے والے واقعات کو خود اپنی ہی زبان سے بیان کرتا ہے۔ تو بچوں یہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہماری زمین کی کہانی ہے، ہماری زمین کی آپ بیتی ہے۔ وہ کچھ باتیں ہم سے کرنا چاہ رہی ہے۔ آئے اس کی باتوں کو بہت غور سے سنتے اور پڑھتے ہیں۔ بچوں صفحہ نمبر 56 اور سبق کا عنوان ہے میری آواز سنو۔ یہ ہم سے کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم سے ہماری زمین کہہ رہی ہے۔ زمین کہہ رہی ہے کہ تم لوگ میری آواز سنو، میری بات سنو، میں جو تم سے کہنا چاہتی ہوں اس کو غور سے سنو۔ اس سبق میں زمین، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی کہانی بیان کر رہی ہے اور اپنے بارے میں بات کر رہی ہے، تو زمین کو جو ہم سے شکوے شکایات ہیں نا وہ بھی بیان کرے گی۔ وہ بتائے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ کہاں کہاں غلط کیا ہے، غلط سلوک رکھا ہے ہم نے اس کے ساتھ۔ ہمارا رویہ جو ہونا چاہیے تھا بحیثیت انسان، بحیثیت اس میں بسنے والے لوگ، ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھیں ہم اپنے گھر کا بھی کتنا خیال رکھتے ہیں نا، تو ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، کبھی اس میں ہم لوگ پینٹ کروا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو اگر کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے تو اس کو ہم ریپیئر کروا رہے ہوتے ہیں، اس لیے نا کہ ہمیں اپنا گھر پیارا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہمیشہ اسی طرح صاف ستھرا اور خوبصورت رہے۔ تو ہم زمین کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پھیلا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت ساری شکایات کر رہی ہے یہ زمین، جیسے کہ اس کو یہ شکایت ہے کہ ہم لوگوں فیکٹریوں کا دھواں جو ہے وہ، اور وہ غلیظ پانی جو فیکٹریوں سے نکلتا ہے، ہم اس کو بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ ٹھکانے نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے وہ زمین کو جگہ جگہ سے جو ہے وہ پرابلم کا سامنا ہے۔ ہماری زمین جو ہے وہ آہستہ آہستہ بنجر ہوتی جا رہی ہے اور اس کی خوبصورتی میں کمی آتی جا رہی ہے۔ وہ جو سرسبز و شاداب ایک ایریا تھا، ایک علاقہ تھا، وہ آہستہ آہستہ غلاظت کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آلودگی کی جو ہے نا وہ بھرمار ہے یہاں پر۔ تو یہ ساری شکایتیں ہماری زمین جو ہے وہ ہم سے کر رہی ہے۔ ہم اس سبق میں یہ ساری باتیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہم زمین کی یہ شکایتیں دور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ایک سیارہ ہوں، وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں۔ دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ میں جیسی آج نظر آتی ہوں پہلے ایسی نہیں تھی۔ میرے سینے پر جنگلات تھے، ان جنگلوں میں ہر طرح کے جانور بھاگتے پھرتے، پرندے چہچہاتے، ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی۔ درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی تھی، ہوا صاف ستھری تھی، فضا میں گرد و غبار اور دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف و شفاف تھا، ہر طرح کے آبی مخلوق اس میں مزے سے رہتی تھی۔ ماحول پرسکون تھا، یہاں ہر کوئی خوش خوش رہتا تھا۔ اب اس پورے پیراگراف میں زمین تھوڑا سا اپنا تعارف کرواتی ہے اور پھر بتاتی ہے کہ میں پہلے آغاز جب ہوا تھا، جب میں مارز وجود میں آئی، جب میں زمین جو تھی وہ ایک سیارہ کی صورت میں یہاں پر آئی کہ جہاں پہ انسان رہ سکیں، تب میں کیسی تھی، ٹھیک ہے؟ میں دکھنے میں کیسی تھی، میری شکل و صورت کیسی تھی، یہاں کا ماحول کیسا تھا۔ تو وہ بتاتی ہے کہ میں ایک سیارہ ہوں باقی سیاروں کی طرح، اور سیارے ہیں نا جو یہاں پہ گھومتے رہتے ہیں، جیسے کہ سیارہ مشتری ہے، جیسے کہ سیارہ زہرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اور سیارے بھی ہیں۔ تو اسی طرح پہ جو زمین ہے وہ بھی ایک سیارہ ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میں جو لوگ مجھ میں رہتے ہیں، یعنی کہ جو میرے اوپر رہتے ہیں، ان کا نام، انہوں نے میرا نام جو ہے وہ کیا رکھا ہے؟ زمین، ٹھیک ہے؟ وہ زہرہ بھی رکھ سکتے تھے نا، مشتری بھی رکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن انہوں نے کیا رکھا ہے اس کا نام؟ زمین۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی،
بہت سال پہلے میں وجود میں آئی، میں بن گئی تھی. میں جیسی آج نظر آتی ہوں ویسے پہلے نہیں تھی. پہلے میں بہت خوبصورت تھی. میرے سینے پہ تب جنگلات تھے، تب میرے ماحول میں بہت سارے جنگلات تھے، اور ان جنگلات میں بہت سارے جانور تھے جو بھاگتے پھرتے تھے خوشی سے ادھر ادھر. پرندے تھے جو چہچہاتے تھے، اور ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی. یعنی کہ ساری زمین جو تھی وہ ہری بھری تھی اور شاداب تھی، خوش تھی. درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی تھی، وافر بہت زیادہ مقدار میں. ٹھیک ہے. ہوا جو تھی وہ صاف ستھری تھی، فضا میں گرد و غبار، دھواں اور مٹی نہیں تھی. اور جو دریا تھے ان کا پانی صاف شفاف تھا. جو آبی مخلوقات تھی، آبی مخلوقات کون سی ہوتی ہیں بیٹا؟ جو پانی میں رہتی ہیں، جیسے کہ مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہیں، کچھوے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو پانی کے اندر رہتی ہیں. وہ جو تھی وہ مزے سے رہتی تھی، کیونکہ ان کو صاف شفاف پانی ملتا تھا، آلودہ پانی نہیں ملتا تھا. اور پھر ماحول جو تھا وہ انتہائی پرسکون تھا. جو بھی یہاں تھا وہ سب خوش تھے، بہت خوش تھے. پھر یوں ہوا کہ حضرت انسان نے میرا حلیہ بگاڑنا شروع کیا. اب وہ بتا رہی ہے کہ پھر اس کے ساتھ ہوا کیا. مطلب پہلے تو وہ اتنی خوبصورت تھی، ایک ایک چیز جو تھی وہ مکمل تھی. پھر یہ ہوا کہ جو انسان ہے، حضرت انسان سے مراد ہم لوگ، آدمی، انسان. ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ہے ہم نے اس کا حلیہ بگاڑنا، اس کو خراب کرنا شروع کر دیا. درختوں پر کلہاڑے کے وار چلنے لگے. اب ہم نے اپنی ضرورت کے لیے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا. یہ درخت کاٹنے والے کتنے بے درد ہوتے ہیں. انہیں اس درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا جو کلہاڑا چلنے سے مجھے ہوتا ہے. جب بھی کوئی درخت کٹتا ہے میں ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی ہوں، مگر انسان تو جیسے بہرا ہو گیا ہے. میری آہیں اور فریادیں اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کرتی. یہ ساری گفتگو کون کر رہا ہے؟ یہ زمین کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ زمین ہم سے بات کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ جب یہ لوگ کلہاڑے سے درختوں کو کاٹتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں یہ انسان اس درد کو کیوں نہیں محسوس کرتے جو میں محسوس کرتی ہوں. اور جب کوئی درخت کٹتا ہے تو میں ٹھنڈی آنکھ بار کر جاتی ہوں، میں افسردہ ہو جاتی ہوں. بے بس ہے نا، ظاہر وہ انسان کے ہاتھ سے کلہاڑا تو نہیں چھین سکتی زمین جو ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی ہوں. لیکن جو انسان ہے وہ اتنا بہرا ہے، یعنی کہ بہرا وہ ہوتا ہے جس کو سنائی نہ دے، کہ جس کو میری آہیں اور فریادیں جو ہیں وہ سنائی نہیں دیتی، اس کے دل پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. دنیا والے کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے. اب دنیا والے اپنے آپ سے تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے بہت ترقی کر لی ہے. وہ پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے. پہلے پتھر کے زمانے سے مراد وہ دور جب انسان جو ہے اس کے پاس یہ ساری سہولتیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے. جب آغاز ہوا تھا زندگی کا، تب جب انسان غاروں میں رہتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آگ جلانے کے لیے پتھروں کو رگڑ کر اس سے آگ پیدا کی جاتی تھی. درختوں کے پھل کھا کر گزارا کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. پتوں سے خود کو وہ ڈھانپتے تھے. نہ ان کے پاس لباس تھا، نہ رہائش تھی، نہ کھانے کا کوئی پراپر انتظام تھا. تو اس طریقے سے اس زمانے کو ہم پتھر کا زمانہ کہتے ہیں. اور پھر اس نے ترقی کی اور کرتے کرتے وہ ایٹمی دور تک پہنچ گیا. ایٹمی دور جب کہ ایٹم بام بن چکا ہے، اب وہ زمانہ آ چکا ہے. اس نے کارخانے بنا لیے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ اس نے اب تو کارخانے بنا لیے ہیں. تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کر لی ہیں. وہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے. وہ سمندروں کے سینے پر ہی نہیں، زیر آب بھی تیر سکتا ہے. اس نے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گنا بڑھا لی ہے. اب وہ یہ سارے کارنامے گنوا رہی ہے جو انسان کو لگتا ہے کہ یہ اس نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بہت جو ہے نا بڑا بڑا کام کر لیا ہے اور بڑی ترقی کر لی ہے. اور اس میں وہ بتاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس نے بہت سارے کارخانے بنا لیے ہیں، اس نے تیز رفتار یعنی کہ تیزی سے چلنے والی گاڑیاں بنا لی ہیں، اور وہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے گلائڈر سے ہوا میں اڑ جاتے ہیں. مطلب ایک تو جہاز میں بیٹھ کے اڑنا سفر کرنا ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے گلائڈر کے ذریعے پیچھے، وہ ویسے ہی لگتا ہے جیسے انسان اڑ ہی رہا ہے. وہ سمندروں کے سینے پر ہی نہیں، زیر آب بھی تیر سکتا ہے. کہ وہ صرف یہ نہیں کہ سمندر میں تیرتا ہے، زمین کے یعنی کہ سمندر کے زیر آب، پانی کے نیچے، زیر آب پانی کے نیچے بھی وہ تیر سکتا ہے. اس نے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گنا بڑھا لی ہے. اور اس کو لگتا ہے کہ اس نے جو کیمیاوی کھادیں بنا لی ہیں اور وہ جو اس نے کیڑے مار دوائیاں بنا لی ہیں، اس سے یہ ہوا ہے کہ فصلیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں. اگر ایک کھیت سے وہ 2 من اناج لیتا تھا تو آج وہ 10 من اناج لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے کیڑے مار جو ہے دوائیاں بنا لی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیڑے جو کھیتوں پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کرتے تھے، اب وہ ان کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ کیڑے کھیتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر یہ سچ ہے تو کوئی اس سے پوچھے میاں ترقی اس کو کہتے ہیں؟
تم نے کارخانوں سے پیداوار میں تو بے تحاشا اضافہ کر لیا، مگر کبھی ان کارخانوں کی چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں بھی دیکھا ہے؟ کبھی اس طرف توجہ دی کہ یہ دھواں کس طرح میرے حسن کو خراب کر رہا ہے؟ ایک شکایت یہاں پہ زمین نے کر دی۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو یہ تو لگتا ہے کہ تم لوگوں نے جو ہے وہ کارخانے بنا لیے اور تم آگے بڑھ گئے ہو، لیکن کیا تم نے نوٹس کیا ہے چمنی ہوتی ہے وہ جگہ جہاں سے دھواں نکلتا ہے، بلکہ بیٹا یہ اگر آپ دیکھیں نا کہ تصویر میں چمنیاں دکھائی ہوئی ہیں جہاں سے دھواں یہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے نا کارخانوں کا دھواں باہر کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دھواں نکلتا ہے تو یہ میرے حسن کو خراب کر دیتا ہے۔ تم برق رفتار گاڑیوں کی ایجاد پر اتراتے پھرتے ہو، کبھی ان گاڑیوں کے دھوئیں پر بھی غور کیا ہے کہ یہ کس طرح کثافت سے میرا دامن آلودہ کر رہا ہے؟ اب دوسرا گلا، ایک شکایت یہ کہ کارخانوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے وہ میرے حسن کو خراب کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو تم نے تیز رفتار گاڑیاں بنائی ہیں نا ان کے اوپر تم اتراتے پھرتے ہو، یعنی کہ فخر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ دیکھو ہم نے کیا بنا ڈالا۔ تو کبھی غور کیے کہ ان کا جو دھواں ہے وہ کثافت ہوتا ہے بہت گہرا، گاڑھا دھواں، کثیف سے لفظ کثافت بنا ہے، ٹھیک ہے، گاڑھا دھواں جو ہے وہ میرے دامن کو آلودہ کرتا ہے، یعنی کہ میرے جو زمین کا جو ایریا ہے اس کو آلودہ کر رہا ہے، گندا کر رہا ہے۔ سچی بات تو یہ کہ اب تو میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا، دوبھر ہونا مشکل ہونا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب میرے لیے بھی سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، مجھ پر بسنے والے انسانوں کے لیے تو مشکل ہوا ہی ہے، لیکن اب میرے لیے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ زمین کہہ رہی ہے۔ اوپر سے ان گاڑیوں سے پیدا ہونے والا شور مجھے دن رات پریشان رکھتا ہے، اب تو میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ اور ہاں، جس ایٹم بم کی ایجاد پر تمہیں بڑا فخر ہے، کیا تم نے اس کے نقصانات کے بارے میں کبھی سوچنے کی زحمت کی؟ بھول گئے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ٹوٹنے والی قیامت کو؟ اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات وہ کری، بہت اہم بات بتاتی ہے وہ زمین، کہ کہتی ہے کہ تم لوگوں نے جو گاڑیاں بنائی ہیں نا ان کا شور بہت زیادہ شور ہے، اور اس سے میرے کان جو ہیں ان کے پردے پھٹ گئے، یعنی کہ میں بہرا ہونے کے قریب ہوں، میرے کانوں سے آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں، اتنا شور ہے۔ اور جس ایٹم بم کے اوپر تم لوگوں کو بڑا فخر ہے نا کہ ہاں جی ہم ایٹمی قوت ہے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے، اس کے جو نقصانات ہیں اس کے اوپر بھی ذرا غور کرو۔ تم لوگوں نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت، تکلیف گوارا کی ہے کہ وہ جب پھٹتا ہے ایٹم بم تو کتنا نقصان ہوتا ہے؟ اور اس کی مثال وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی دیتی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی جو ہے وہ دو ایسے شہر ہیں کہ جن کے اوپر ایٹم بم کا حملہ ہوا تھا، اور وہاں بے شمار ہلاکتیں ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، بہت عرصے تک وہاں فصلیں نہیں ہوگی، انسان نارمل نہیں ہوئے، جو مطلب ناقابل بیان قسم کا نقصان ہوا تھا، ایسا کہ جسے سن کر، جسے پڑھ کر نارمل انسان جو ہے نا وہ لرز جاتا ہے، اتنا نقصان اور اتنی تکلیف دہ موت وہاں کے رہنے والوں کو ملی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس تباہی کو تم لوگ کیا بھول گئے ہو؟ رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافے کی، تو جناب کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں۔ جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ان کے مضر اثرات میری فضاؤں کو زہر آلودہ کر دیتے ہیں۔ چھڑکاؤ کی گئی سبزیاں، پھلوں اور اناج سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ تمہیں اس کی ذرا فکر نہیں؟ تمہیں اپنی پرواہ نہیں تو ان بے زبان جانوروں کا کیا خیال ہوگا جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں؟ ایک اور بات یہ کہ تم لوگ اس قدر بے حس اور ظالم ہو گئے ہو، کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہو، بعد میں یہی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہا دیتے ہو، نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں جا گرتا ہے، بے چاری مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مگر کیا مجال جو تمہارے کان پر کبھی جوں تک رینگی ہو، بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ جب یہ زہریلا پانی مال مویشی پیتے ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے تو ان کو بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، مگر تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو کارخانے رواں دواں رکھنے ہیں، چاہے اس سے تمہاری آبی مخلوق موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے۔ اب اس پورے یہ کافی طویل پیراگراف ہے جس میں وہ بہت سی چھوٹی چھوٹی شکایات جو ہے وہ زمین ہم سے کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ زمین کہتی ہے کہ تم لوگوں نے جو کیمیائی کھاد بنائی ہے، اس سے کیڑے مار ادویات جو بنائی ہے، اس سے شاید ایسا جیسا کہ تم سوچتے ہو ایسا ہو بھی کہ فصلوں کی پیداوار بڑھ گئی ہو، مگر
تم نے کبھی اس کا دوسرا رخ دیکھا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک طرف تمہیں یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ فصلوں کی مقدار جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو دوسری طرف کچھ نقصان بھی ہو رہا ہوگا، اور وہ نقصان جو ہے وہ اس فائدے سے کئی گنا بڑا ہے۔ وہ اس صورت میں کہ جب وہ پانی جن فصلوں کے اوپر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ فضا آلودہ ہو جاتی ہے، زہریلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن سبزیوں پھلوں اور اناج پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، ظاہر ہے اس میں اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، تو اس سے اثرات تمہاری صحت کے اوپر پڑتے ہیں اور تمہاری صحت خراب ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بے زبان جانور وہ چارہ کھاتے ہیں جس کے اوپر کہ آپ لوگوں نے سپرے کیا ہوتا ہے زہریلی جو آپ کی ادویات ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چارہ کھانے سے ان کو نقصان پہنچتا ہے، یہ ان کے لیے جان لیوا بھی کبھی کبھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کارخانوں سے نکلنے والا جو کیمیکل ہے، زیادہ جو پانی ہے وہ فصلوں میں چلا جاتا ہے، تو وہ ندی نالوں میں جاتا ہے، ندی نالوں سے پھر دریاؤں میں جاتا ہے، اور جب جو فصلوں میں جاتا ہے وہ فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو پانی دریاؤں میں جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، وہ معصوم مخلوق جو پانی کے اندر رہتی ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کبھی خبروں میں سنا ہے بیٹا کہ کبھی کہتے ہیں جی سمندر کے کنارے بہت ساری مچھلیاں جو تھیں وہ مری ہوئی پائی گئی، یا فلاں دریا کے کنارے پائی، تو اس کے پیچھے وجوہات ایسی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی کا آلودہ ہو جانا، چاہے اس میں پھر تیل گر جائے، یا اس میں کوئی زہریلی دوائی چلی جائے، یا کسی فیکٹری کا پانی چلا جائے، تو پھر وہ پانی جو ہے وہ پینے لائق نہیں رہتا۔ اب مچھلیوں نے تو اسی میں سانس لینا ہے، اسی میں زندہ رہنا ہے، یہ باقی جو چیزیں ہیں پانی کے نیچے رہنے والی انہوں نے تو وہیں رہنا ہے۔ جب ان کو اس طرح کا زہریلا پانی ملے گا تو ظاہر ہے اس کو برداشت نہیں کر سکیں گی اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ وہ کہتی ہے کہ ان ساری باتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں ہے انسانوں، اس لیے کہ تمہیں تو صرف غرض ہے تو ان کارخانوں سے جو چل رہے ہیں، تمہیں کارخانوں کے چلنے سے فرق پڑتا ہے، لیکن جو آبی مخلوقات ہیں ان کے موت کے منہ میں جانے سے، یعنی کہ ان کے مر جانے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ زمین کے شکوے واقعی بہت لاجواب ہیں، اور ہم انسان ہونے کی حیثیت سے یہاں واقعی ہمارے پاس ان باتوں کا جواب نہیں بچتا، ہم یہ ساری غلطیاں کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ تم انسان کیسی مخلوق ہو، مجھے دھرتی ماں اور مادر وطن کہتے ہو، سنگ دل سے سنگ دل اولاد ماں کے ساتھ ایسا، صفحہ الٹ لیجئے، سلوک نہیں کرتی جیسا تم میرے ساتھ روا رکھتے ہو۔ مجھے بتاؤ تم کیسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کو ستاتے ہو، طرح طرح کے دکھ دیتے ہو، اس کے حسن کو غارت کرنے کا سامان کرتے ہو۔ اب زمین جو ہے وہ اپنے اپنے اوپر رہنے والے، اپنے وجود میں بسنے والے لوگوں سے شکایت کرتی ہے کہ تم لوگ کہنے کو تو مجھے کہتے ہو کہ زمین ہماری دھرتی جو ہے وہ ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ اپنے میرے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں دھرتی ہے ماں، یہ لفظ عام بولتے ہیں، ہماری زمین کے اوپر ہم جان نثار کر سکتے ہیں، ایسے دعوے بھی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ تم لوگ تو مجھے اپنی ماں مانتے ہو، لیکن وہ کیسی اولاد ہو کہ تم لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا ہوا ہے، اپنی ماں کو ستا رہے ہو، اپنی ماں کو دکھ دے رہے ہو، اور اپنی ماں کی حفاظت کے لیے تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ اپنی ماں کی تباہی کو جو ہے اس کے اوپر تم لوگ جشن مناتے ہو اپنی کامیابی کا، کہ ہم نے اتنے کارخانے بنا لیے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، لیکن یہ نہیں سوچتے ہو کہ جب ایٹم بم پھٹے گا تو تمہاری یہ جو ماں ہے، یہ جو دھرتی ہے، یہ جو زمین ہے، اس کا کیا حال ہوگا۔ اگلے پیراگراف پہ چلتے ہیں۔ کچھ درد دل رکھنے والے انسان میرے بچاؤ کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نیک دل رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ دل میرے درد کو محسوس کرتا ہے، تو وہ لوگ میرے بچاؤ کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، تدبیریں کرتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ انہی کی کوششوں سے ہر سال دنیا بھر میں 22 اپریل کو یوم ارض منایا جاتا ہے۔ ارض ہوتا ہے زمین، ٹھیک ہے۔ کہہ رہی کہ ایسے ہی لوگ جنہیں میری فکر ہے، جنہیں میرا خیال ہے، جو مجھے بچانا چاہتے ہیں، وہ لوگ ان کی کوششوں سے دنیا بھر میں، پوری ہی دنیا میں 22 اپریل کو ایک ایسا دن منایا جاتا ہے جسے یوم ارض کہتے ہیں، یعنی کہ زمین کا دن کہتے ہیں۔ اس دن کے منانے کی غرض و غایت انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے جس سے میرا قدرتی ماحول بگڑتا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے کا، اس دن کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کا جو مطلب ہوتا ہے، غرض و غایت، غرض ہوتی ہے یہ یعنی کہ مطلب ہوتا ہے، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ لوگ جو بالکل بے حس ہو چکے ہیں، جو بالکل اس بات سے کا دھیان ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا جو رد عمل ہے وہ زمین کے اوپر کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا، تو جب اگر ہم زمین کو درخت کاٹیں گے، اس کے اوپر زہریلے پانی پھینکیں گے، اس کے اوپر اس کو آلودہ کریں گے، تو پھر یہ کیا ہوگا کہ قدرتی طور پر زمین کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے، اور زمین کا حسن خراب ہو جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔
تو ایسے لوگوں کو بتانے کے لیے، انہیں آگاہ کرنے کے لیے، انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، ان کا دھیان اس طرف دلانے کے لیے یوم ارض کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے۔ تم طالب علم ہو، مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں۔ اب زمین آپ لوگوں سے بات کر رہی ہے، آپ لوگ طالب علم ہیں نا، تو زمین آپ لوگوں سے بات کر رہی ہے، آپ سے مخاطب ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را مجھے تباہ ہونے سے بچا لو۔ اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے اور اس کو پروان چڑھائے تو میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت موجود ہوں گے۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے زمین نے کہ کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے آپ طالب علموں نے، آپ نوجوان نسل نے کچھ زیادہ نہیں کرنا، صرف یہ کرو کہ کم از کم ایک پودا لگاؤ، اس کی حفاظت کرو، اس کا خیال رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ پودا لگایا، اس کو پانی دیا اور اس کے بعد آپ لوگ غائب ہو گئے اور وہ کوئی جانور بکریاں وغیرہ آئیں اور اس کو کھا کے فارغ اور پودا غائب، آپ تسلی میں ہو جاؤ جو میں نے تو پودا لگایا تھا۔ نہیں بیٹا، پودا لگانا ہی نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے جب تک کہ وہ اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ وہ ایک اپنی حفاظت خود کر سکے، یعنی کہ وہ جانوروں کی پہنچ سے دور ہو جائے اور عام لوگ بھی جو ہے وہ اس کو توڑنے پھوڑنے کا خیال نہ لائیں، بلکہ وہ ایک تناور درخت بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک بچہ ایک پودا لگاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، تو کیا ہوگا کہ کروڑوں کی تعداد میں درخت جو ہیں وہ اس زمین پر لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کروڑوں کی تعداد میں درخت اگیں گے اور یہ زمین پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ آج کل جسے دیکھو موٹر سائیکل اور کار بکھائے پھرتا ہے، یعنی کہ تیز رفتار سے چلاتا پھرتا ہے، اگر تم اس کی جگہ سائیکل کی سواری اختیار کر لو تو دھوئیں میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ چین تم سے کہیں ترقی یافتہ ملک ہے، جب انہیں سائیکل کی سواری میں آر محسوس نہیں ہوتی تو تمہیں سائیکل پر سوار ہوتے کیوں شرم آتی ہے؟ پلاسٹک کے تھیلے بھی میرے لیے شدید خطرہ ہیں، اس طرح ان پر پابندی لگوا دو۔ اور ہاں، کارخانے دار تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ایسی تدابیر اختیار کریں جس سے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ یہ ساری تجاویز اس نے دی، زمین نے خود سے۔ پورے پیراگراف میں زمین نے خود سے تجاویز دی کہ ہم کیا کر کے اس کے حسن کو بچا سکتے ہیں، اس کو مزید خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں، بلکہ اس کی بہتری کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس میں زمین کیا بول رہی ہے آپ سے کہ آپ موٹر سائیکل اور کار بھگانے کے بجائے آپ سائیکل چلائیں۔ سائیکل کا دھواں نہیں ہوتا نا بیٹا، اور سائیکل آپ کو پتہ ہے آپ کی صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے، اس سے آپ کی ورزش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے دھوئیں میں کمی ہو جائے گی۔ پھر وہ مثال کس کی دے رہی ہے؟ چین کی۔ چین جو ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب چین کے رہنے والے سائیکل چلانے میں آر محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے، تو پھر تم لوگوں کو کیوں شرم آتی ہے؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اگر تم موٹر سائیکل اور گاڑی میں سفر کرو گے تو تم جو ہے وہ تمہاری بڑی عزت ہوگی، تمہارا بڑا مقام ہوگا اور لوگ تمہیں سلام کریں گے، جی اتنی بڑی گاڑی سے اترا ہے یا اس کے پاس ایسی زبردست ماڈل کی موٹر سائیکل ہے؟ تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ اگر تم سائیکل پہ چلاؤ گے تو تمہاری انسلٹ ہوگی، تمہاری بے عزتی ہوگی؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پلاسٹک کے تھیلے میرے لیے شدید خطرہ ہے۔ اب پلاسٹک کے جو ہم بیگز استعمال کرتے ہیں ان تھیلوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے، ان کے اوپر پابندی لگوا دو، کسی طرح کچھ کرو، گورنمنٹ کو کسی قسم کی یہ بات نوٹس میں لاؤ کسی طریقے سے کہ تھیلوں کا استعمال جو ہے وہ بند کر دیں۔ اور پھر جو کارخانے دار ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام دیا ہے زمین نے کہ میرا یہ پیغام ان تک پہنچاؤ کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کریں، وہ ایسے طریقے اختیار کریں کہ جس سے کم دھواں نکلے، زہریلا پانی وہ اس طرح ٹھکانے لگائیں کہ وہ فصلوں میں نہ جائے، دریاؤں میں نہ جائے اور میرا جو ہے وہ حسن خراب نہ کرے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نا کہ اتنا بڑا کام اور میں ننھا سا طالب علم، مجھے اکیلے سے کیا بن پائے گا؟ یہ سوچ دل سے نکال دو۔ یاد رکھو، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تم اپنے حصے کی شمع روشن کرو، شمع سے شمع جلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے زمین نے کہ یہ مت سوچو کہ تم ایک چھوٹے سے طالب علم ہو، ٹھیک ہے، صرف کلاس 7 میں پڑھتے ہو، چھوٹے سے ہو، ٹھیک ہے، اور تم کیا کر پاؤ گے؟ تم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 ہوتے جائیں تو پھر بہت بڑا ہجوم بن جاتا ہے، بہت سارے لوگ مل جائیں گے اور اتنے ہاتھ جب جمع ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو وہ میرے لیے کریں گے۔ اگر قطرہ قطرہ مل کر دریا بن سکتا ہے تو تم ننھے طلبہ مل کر میرے لیے کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم جو کر سکتے ہو وہ ضرور کرو، اپنے حصے کا درخت لگاؤ، اپنی بائک میں کا جو ہے وہ جو آپ لوگ سلنسر نکال دیتے ہو اور شور ہوتا ہے وہ مت کرو، ٹھیک ہے۔ اپنی بائک کی کا اتنا دھیان رکھو، اس کی وہ ٹیوننگ وغیرہ جو آپ کرواتے ہو وہ کرواؤ تاکہ دھواں نہ نکلے، ٹھیک ہے۔
یہ سارے کام جو آپ کرو گے نا، اس سے زمین جو ہے وہ آپ سے خوش ہوگی، اور شمع سے چمک چلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا. یعنی کہ آپ چھوٹا چھوٹا کام کرتے چلے جاؤ گے تو بہت ساری روشنی پھیل جائے گی، سارے مسائل آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے. جیسے ایک شمع کے ساتھ دوسری شمع روشن کریں تو تھوڑی سی روشنی اور بڑھ جائے گی، پھر تیسری کرے، چوتھی کرے، تو جو آپ شمع روشن کرتے جائیں گے ماحول جو ہے وہ بہت سارا روشن ہوتا جائے گا. اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے، جب آپ چھوٹے چھوٹے بچے مل کر ان باتوں کا خیال رکھیں گے، آپ اونچی آواز جو ہے اس میں آپ، جیسے آپ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہو، جیسے آپ میوزک سنتے ہو بہت لاؤڈ لگا لیتے ہو بہت اونچی آواز میں، وہ نہیں کرو گے. اپنی جو گاڑیاں ہیں ان کا خیال رکھو گے کہ ان میں سے دھواں نہ نکلے، اور ان کا جو آپ سلنسر نکال کے بگاتے ہو وہ نہ کرو، اور ہارن پہ ہارن نہ دیے جاؤ بلکہ تھوڑا سا انتظار کر لو. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اگر روٹین میں اپنی زندگی میں درست کر لیں تو زمین جو ہے وہ ہے تو ہماری دوست نا، وہ ہم سے خوش ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں درخت لگانے ہیں، اور ہم نے جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کو پانی دینا ہے. بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. تو بچوں، سبق ہمارا ختم ہو گیا، چلتے ہیں مشق کی طرف. چھوٹے چھوٹے سے کچھ سوالات ہیں. آپ بیتی سے کیا مراد ہے؟ آپ بیتی سے مراد ایسی کہانی جس میں کوئی اپنی زندگی کے بارے میں بتائے. ٹھیک ہے، آپ بیتی سے مراد ایسی کہانی جس میں کوئی اپنی زندگی کے بارے میں بتائے. پھر وہ کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ زمین ہے، درخت بھی اپنی کہانی سنا سکتا ہے، قلم بھی اپنی کہانی سنا سکتا ہے، کوئی بھی اپنی کہانی سنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسے آپ بیتی کہیں گے. تو مختصر الفاظ میں آپ بیتی ایسی کہانی جس میں کوئی اپنی زندگی کے بارے میں خود بتائے. زمین کو انسان سے کیا شکایتیں ہیں؟ وہ ساری شکایات جو زمین نے یہاں پر ہم سے کی ہیں وہ آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھنی ہے. دھوئیں سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا. دھوئیں کی آلودگی سے کیا ہوتا ہے؟ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، سانس کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، آلودہ ہو جاتی ہے فضا. یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں سے کتاب میں سے آپ نے منتخب کرنی ہے اور وہ اس میں لکھنی ہے. اور کوشش کریں کچھ سوال ایسے ہیں جن کے نا پوائنٹ وائز جواب لکھ لیں، وہ زیادہ خوبصورت لگیں گے. زمین انسان کو بے حس و ظالم کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہتی ہے نا کہ وہ جب درخت کاٹتا ہے تو اس کو ذرا درد نہیں ہوتا، ذرا احساس نہیں ہوتا کہ کتنا میں غلط کام کر رہا ہوں اور کتنا میں تکلیف پہنچا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ کو اس صفحے پہ ملے گا، اور آپ نے یہ جواب یہاں سے خود تلاش کر کے لکھنا ہے کیونکہ آپ بڑے بچے ہو گئے ہو. پودے لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ تو بڑا ایزی سا جنرل نالج کا سوال ہے نا یہ تو. ٹھیک ہے جی، زمین جو ہے وہ ہری بھری ہو جائے گی، اور ہوا جو ہے ہماری صاف ہو جائے گی، آکسیجن بہت زیادہ ہو جائے گی زمین کے اوپر. ٹھیک ہے، اور زمین جو ہے وہ ٹھنڈی ہونے لگے گی. درختوں کا سایہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے درختوں کی وجہ سے بارشیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہیں. آبی مخلوقات سے کون سی مخلوقات مراد ہیں؟ آبی مخلوقات سے مراد جیسے مچھلیاں ہیں، پانی کے نیچے رہنے والی مخلوقات، یعنی کہ مچھلیاں ہیں، کچھوے ہیں، اور مگرمچھ ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو بھی آپ کو نام یاد آتے ہیں وہ ساری آپ لکھیں گے. زہریلے پانی کے آبی مخلوقات پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ جب زہریلا پانی جو ہے وہ دریاؤں کا حصہ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مخلوقات اس کی سختی اور اس کا زہر برداشت نہیں کر سکتی اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں اور مر جاتی ہیں. یوم ارض کیوں منایا جاتا ہے؟ یوم ارض جو ہے وہ اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو احساس دلایا جا سکے کہ وہ زمین کو اس طریقے سے تباہ و برباد نہ کریں بلکہ اس کا خیال رکھیں. زمین ہمارا گھر ہے اور اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی بیٹا، یہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں آخری پیراگراف میں پڑھی تھی. ٹھیک ہے، اور جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ نے کس طرح سے زمین کا خیال رکھنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے اس میں لکھ دینی ہیں. سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. زمین ہے سیارہ. دوسرا ہے درخت کیا پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہیں؟ آکسیجن. آبی مخلوق میں شامل نہیں. یہ ذرا آپ نے غور سے کرنا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آبی مخلوقات میں شامل نہیں ہے. مچھلی، کچھوے، مگرمچھ یا خرگوش؟ جی بچوں، خرگوش جو ہے وہ آبی نہیں ہے. جی، کیونکہ وہ پانی کے اندر نہیں رہتا. یوم ارض منایا جاتا ہے کب؟ 22 اپریل کو. ٹھیک کریں. گرد و غبار سے کون سی آلودگی پیدا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ آبی، فضائی، شور کی یا بحری؟ فضائی آلودگی. ٹھیک ہے.
आलूदगी कम करने में मदद मिलती है किस चीज़ से? प्लास्टिक के ढेर सारे थैले बना लो तो मदद मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो चलिए ठीक है, फिर दरख्त लगाते हैं। दरख्त लगाने से आलूदगी कम करने में मदद मिलती है और उसको टिक कर लीजिए। अगला है जी, दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ। मुतरादिफ मैंने आपको बार बार बताया है, कौन से? हम मायनी अल्फाज। मुतरादिफ होते हैं जी हम मायनी। परिंदा तायर, तायर परिंदे को कहते हैं ना। हरियाली, हरियाली का मुतरादिफ क्या होगा? कॉलम बे में से जल्दी से ढूंढे हरियाली। माँ करें सब्ज़ा, पेंसिल से कीजिएगा, पेन से नहीं करना, पॉइंटर से भी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। दर्द तकलीफ़, बाद में खुशखत करके लिखना है अपने यहाँ पे इस वाले कॉलम में। तरक्की कमाल, दौर ज़माना, तबाही बर्बादी और संगदिल जालिम, ठीक है। ये जिनको मैंने यहाँ पे मार्क किया है, आपने भी जल्दी जल्दी इनको खूबसूरत करके पेंसिल से यहाँ पर इस कॉलम में ये अल्फाज यहाँ रखने, फिर आपका कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इन अल्फाज और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 4 है ये। पुलिया बिगाड़ना, ज़ेरे आब, आहें भरना, रवां दवां, धोबर होना, कानों के पर्दे फट जाना, बेतहाशा, कान पर जूं ना रेंगना, मौत के मुंह में जाना, रवा रखना, हाथ जोड़ना और परवान चढ़ाना। इन सब के आपने जुमले बनाने हैं बामायनी और खूबसूरत। सवाल नंबर 5 है, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। बिगाड़ना, बिगाड़ना होता है संवारना। आह, आह का होगा वाह। ज़मीन आसमान, शोर खामोशी। लिखते जाइए साथ साथ। आलूदगी सफाई, कसाफत लताफत। लताफत आप लिखेंगे लाम, तोए लिफ्ता, फ़े और ते, लताफत, ठीक है। जालिम मज़लूम। सवाल नंबर 6, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद अल्फाज लिखें। वही कॉलम ड्रा किए आपने, वाहिद जमा जमा वाहिद। इजाद इजादात, अद्वियात दवाई या अद्विया, ख़तरा ख़तरात, तदाबीर तदबीर, नुकसानात नुकसान। फिर है एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ा करें। वही आपने ज़ेर ज़बर पेश लगानी है। लफ्ज़ बोलूँगी, असर हुस्न, निशान, दर्द, बर्क, गारत, फ़ख्र, ठीक है। सवाल नंबर 8 है, ज़मीन के मानने को तैयार नहीं कि इंसान ने तरक्की की है। क्या आप ज़मीन की सराह से इत्तफ़ाक़ करते हैं? मकसद ये कि ज़मीन तो ये नहीं मान रही कि इंसान ने तरक्की की है। जैसा कि हमने सबक में पढ़ा कि ज़मीन हमारी हर तरक्की को जो है वो उसका हमें जो मनफी पहलू है वो दिखाती है। जो हम कहते हैं कि हमने ये बनाया तो वो बताती है कि आपने जो ये बनाया है उसका ये नुकसान भी है, ठीक है। तो क्या आप ज़मीन की राय से इत्तफ़ाक़ करते हैं? क्या आप मानते हैं कि ज़मीन दुरुस्त कह रही है? ये आपने जो है ना, इसका सवाल आपने ख़ुद बताना है कि अगर आप मानते हैं तो क्यों मानते हैं और अगर नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते। दरख्तों के फ़ायदे लिखने हैं। सवाल नंबर 9 है, दरख्तों के क्या फ़ायदे हैं? जितने फ़ायदे आपके दिमाग में आए वो पॉइंट वाइज आप लिख लीजिएगा। फिर आगे सवाल नंबर 12 करने वाला है और वो ये है, दी गई मिसाल की रोशनी में तलाज़मात लिखें। ये एक नई चीज़ है, ये मैं आपको ज़रूर करवाना चाहूँगी। तलाज़मात से मुराद है, इसे हम कहते हैं मुतलाज़म अल्फाज, ठीक है। इन अल्फाज को मुतलाज़म अल्फाज कहा जाता है जो किसी एक हर्फ के साथ लाज़म और मलज़ूम हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने मिसाल दी है स्कूल की। तो जब हम स्कूल की बात करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं खुद ब खुद, जिन्हें मिसाल के तौर पर अगर हम स्कूल का सोचते हैं तो हमें दिमाग में क्या चीज़ आती है कि स्कूल जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे उस्ताद होंगे, वहाँ पे हेड मास्टर होंगे, तालिब इल्म होंगे, लाइब्रेरी भी होगी हमारे स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर कमरे होंगे, जमात के कमरे होंगे, डेस्क होगा, तख्ता स्याह होगा, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी ना। इसी तरह ये हम तय हो गया कि जब हम स्कूल के बारे में सोचेंगे तो ये सारी चीज़ें भी लाजमी हैं। और अगर हम बाग के बारे में सोचें तो बच्चों क्या दिमाग में आएगा? कौन बताएगा जल्दी जल्दी? अगर आप बाग में जाते हो, मिसाल के तौर पे मैं बाग में गया तो मैंने क्या क्या देखा? अगर हम ये सोचें कि मैं बाग में गई तो मैंने देखा वहाँ पर दरख्त थे ना, बाग तो में दरख्त तो होंगे, फूल होंगे,
پھول ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, کھیل رہے ہوں گے وہاں پہ, پھر ہم جھولے ہوں گے وہاں پہ, پھر ہم سوچیں تو بیٹھنے کے لیے بینچ بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے وہاں پہ غبارے والا بھی ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے لکھنی ہیں. اور بھی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو وہ بھی آپ نے لکھ دینی ہے. پھر یہ تیسرے جنہوں نے دیا ہے وہ اسپتال دیا ہے. اسپتال میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتا دوں میں کہ آپ نے بالکل قریبی چیزیں لکھنی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے اسپتال کے اندر آپ ڈاکٹر لکھیں, اور کیا ہوتا ہے وہاں پہ نرس ہوتی ہے, اور بولیں جلدی بولیں, شاباش, مریض ہوتے ہیں, ویری گڈ, دوائیاں بھی ہوتی ہیں, شاباش, اس کے علاوہ بستر بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اسپتال میں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں بالکل وہ ہیں جو بالکل قریبی ہیں, یعنی کہ اسپتال کے اندر ان کا ہونا لازم الملزوم ہے. لیکن آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ وہاں بھی سڑک بھی گزری ہوتی ہے, سڑک کے اوپر سے گاڑیاں بھی گزری ہوتی ہیں. یہ اسپتال کا جو ہے سین, اس کا حصہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو ضروری چیزیں ہیں اس سین کا حصہ ہوں گی وہ آپ نے لکھنی ہے. تو بچوں یہ باغ اور اسپتال والا کافی حد تک میں نے آپ کی جو ہے وہ مدد کر دی ہے. پھر بھی آپ کے دماغ میں جو الفاظ خود سے آتے ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں, اور یہ سارا جو مشق کا کام ہے آپ نے مکمل کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے سبق کو بھی 2 بار پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا تلفظ درست ہو جائے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق نمبر 11 جو تھا وہ مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ اس کو جو سوال جواب ہیں ان کو پراپر حاشیہ لگا کے مارکر کے ساتھ آپ ہیڈنگ لکھیں, سوال لکھیں, اور پینسل کے ساتھ آپ نے اس کے جو بک کے اوپر کام کرنا ہے وہ پینسل کے ساتھ کرنا ہے, اور کٹ نب پین یعنی اردو پین کے ساتھ آپ نے سوالوں کے جوابات لکھنے, ٹھیک ہے. شاباش. جی بچوں, کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا یہ سبق؟ آپ نے دیکھا کہ ہماری زمین ہمارے اعمال کی وجہ سے اپنے مشکلات کا شکار ہے. میں یہ امید کرتی ہوں, بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ پیارے پیارے بچے جو ہیں زمین کو آلودہ کرنے سے اجتناب کریں گے. آپ کوشش کریں گے کہ آپ شور نہ مچائیں, آپ درخت لگائیں گے, اس زمین کو سنوارنے کے جو طریقے ہیں وہ اپنائیں گے, اور بگاڑنے کا اعمال سے دور رہیں گے. ملتے ہیں اگلے سبق میں. اللہ حافظ.